رمضان مبارک کی جو عبادات شمار کی گئی ان میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ جو آدمی اپنی نیت سامنے رکھ کر ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے سابقہ کل گناہ معاف ہو جائے گی، غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اور جو آدمی قیام اللیل کرے گا یعنی تہجد پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، اس کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے کل گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیونکہ رمضان کی جو اہم عبادت ہے روزہ ہے، قیام اللیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 3 دن کیا، اپنے حجرے میں جو معتکف تھا اس میں آج جناب نے نماز پڑھائی، 8 پڑھائی، 12 پڑھائی، مختلف روایات ہے 16 پڑھائی، لیکن نماز پڑھائی اور سحری کے اختتام کے قریب تک پڑھائی۔ پہلے دن جب صحابہ کا علم ہوا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بے شمار مساجد تھی، تو سارا مجمع مسجد نبوی میں آ گیا۔ اس سے اگلے دن اور زیادہ مجمع آیا، اور حق تعالیٰ جل شانہ کی وہاں ایسی رحمتوں کا نزول ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھے دن نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام نے بلایا بھی، جو اس دور میں تھا، ہلکی ہلکی کنکریاں بھی ماری دروازے پر، اور پھر یہ سمجھے کہ شاید جناب آرام فرما رہے ہیں، لیکن اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آرام نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا جو اس وقت شوق اور ایک بلبلہ، میری طبیعت کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، پھر تم کر نہیں سکتے۔ پھر آج جناب اس دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ وہ دور بہت زیادہ فتنوں کا تھا، کیونکہ بے شمار قبائل اور بے شمار سردار اس انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں تو ہم اس طبقے کو ختم کر دیں۔ تو کہیں جنگ کہیں بغاوت، ان کی 2.5 سال کے قریب کا دور شدت میں ہوا، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور مسعود آیا تو اس میں حالات میں اعتدال پیدا ہوا۔ یہ تو خود ان کی وحشت بہت تھی، رعب بہت، اور جو حالات کی شدت تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے کنٹرول کر سکتے۔
اب انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا. فقہائے صحابہ محدود ہیں، ہر صحابی فقیہ نہیں ہے. چند صحابہ فقیہ 50 سے 100 میں ان فقہا کو جمع کیا اور بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے. اور جو نماز چوتھے دن نہیں پڑھائی اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ پڑھانی نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ فرض نہ ہو جائے. اب فرض ہونے کا اندیشہ یا ایک طبیعت میں جو خدشہ تھا وہ ختم ہو چکا، کیونکہ نبوت نہیں ہے. جب نبوت نہیں ہے اب کوئی نئی چیز فرض نہیں ہو سکتی. اب ہم اس کو کیسے پورا کریں؟ تو تمام صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے 20 تراویح کی رائے دی. تراویح کا لفظ بھی عہد نبوی کا نہیں ہے، یہ لفظ بھی صحابہ کا ہے اور یہ جو تعین ہے یہ بھی صحابہ. اور یقیناً یہ اس روشنی میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا منشا تھا. لیکن اجماع صحابہ ہو گیا کہ 20 تراویح پڑھیں گے. اور تراویح ترویح کی جمع. ترویحہ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، راحت پہنچانا. ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا کہ انسان کچھ تازہ دم ہو جائے. تو اس طرح سے یہ 20 رکعتیں طے ہوئیں اور یہ پڑھی جانے لگی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے تو فرماتے تھے کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کتنی یہ عمدہ ایجاد ہے، یعنی جو سب صحابہ نے مل کے کی ایک رائے کے ساتھ. تو اس طرح سے یہ ایک عبادت آ گئی. پھر بعد کے لوگوں نے اس کا اہتمام کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، الحمدللہ ابھی تک بھی جاری ہے. تو یہ بھی قیام اللیل میں آ جائے گا. اور تہجد بھی قیام اللیل میں ہے. اور رمضان المبارک میں تہجد کی جماعت مسنون ہے، کیونکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی وہ تہجد کی. تراویح جو ہے یہ منشا نبوت پورا کرنے کے لیے صحابہ کی ایک ترتیب. اور کیونکہ اجماع ہے، اجماع یعنی امت کا اتفاق، اور اجماع بھی صحابہ کا ہے جو سب سے بڑی پاور ہے اسلام میں. اس لحاظ سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہاں ماشاءاللہ تلاوت بھی آپ نے سنی، قرآن پاک بھی پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. اس وقت مسلمانوں میں جو ایک قدر مشترک ہے خرابی کی، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر میں. مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے، مسئلہ ترجیح کس کی ہے؟ جو دنیا. تو جب ترجیح دنیا کی ہے، اللہ کے حکم کی ناقدری ہے، تو یہ ایمان کی ایک کمی ہے. اور ایمان کی جو کمی ہوتی ہے یا جو ایمان کی قوت ہے
اس کا ثواب 24 گھنٹے ہوتا ہے. مثال کے طور پر حدیث پاک میں کہ جب مومن ہر حال میں اللہ کی رحمت میں ترقی کرے، ہر حال میں ترقی جائے، ہر 8 بج کے 1 منٹ پہ پوچھے، 2 پہ پوچھے، 3 پہ، اس کی ترقی اللہ کی رحمت میں جاری ہے. غور کریں کیا مسئلہ ہے. اس کے دل میں ایک عمل ہے ایمان اللہ پر، اس پر اجر جاتا ہے. جب ایمان کی خوبی پر عمل جاری ہے، ایمان کی کمی پہ بے برکتی بھی جاری ہے. اور وہ بے برکتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر نہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر ضروری ہے. جس دل میں پوری قدر نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں. تم میں اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے سب سے زیادہ قابل قدر نہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اپنے جان سے، اپنی اولاد سے اور کسی بھی شخص. اب ایک آدمی کہتے ہیں مجھے بہت محبت ہے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میں مالی پڑھتا ہوں، مال اچھی نہیں ہے، معاملات اچھی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کی تعلیم ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی محبت کی نفی نہیں کرتے. لیکن محبت جو ہے معاملہ دل کا اللہ، ہمیں دخل نہیں کہ ہم تعین کریں گے ہے یا نہیں. لیکن جو آثار ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اور یہ جو کوئی کیفیت ہے یہ قومی سطح ہے، نہ امیر میں، نہ غریب میں، نہ پڑھے لکھے میں، نہ ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں. پہلی ترجیح دنیا. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت جگہ قرآن پاک میں بیان کیا. قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ بغور پڑھے. جو نہیں سمجھ میں آ رہا اس میں کسی سے مدد لے کے پڑھے. قرآن پاک کا حق ہے کہ ہم اس کی زبان بھی جانیں، اس کے مضامین بھی جانیں. تو قرآن پاک میں بہت جگہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اور من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جس کا مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا کی رونق، کوٹھی، کاروبار، اولاد، راحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوفی، اس کو پورا عمل کا بدلہ دیں گے، یعنی اس کو نواز دیں گے، کمی نہیں ہوگی. لا یبخسون. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جہنم. ایک جگہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دے دیتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں جتنی دیتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں دنیا دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں.
لیکن جب مقصد اس کا صرف یہی پورا ہو جاتا ہے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم. یہ ایک جگہ نہیں، یہ بہت جگہ. تو غور کریں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، مقصد دنیا ہے یا مقصد آخرت؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ دنیا کے سارے اسباب پر اللہ کی محبت کے اندر ایک مثال بیان کر کے ایک بات پوری کرتا ہوں کہ جو ہمارے اقتصادی معاملات ہیں، دکانداری ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہمیت دی. ایک شخص آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ بہت پراگندہ حال رہتے تھے، کپڑے ہیں اچھے نہیں ہیں، پیوند کیے ہوئے ہیں، عمدہ حالت میں نہیں ہوتے. ایک دن ان کو بلایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے کو ہے ہی نہیں مسئلہ، فقیر مسکین. فرمایا گھر میں کیا کیا چیزیں؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس کچھ چیزوں کے نام لیے کہ یہ ہیں جو بنیادی ضرورت سے زائد چیزیں تھیں. فرمایا کہ وہ لاؤ. وہ چیزیں آئیں، اللہ کے نبی نے فروخت کے لیے پیش کی. کون خریدار ہے اس کا؟ ایک صحابی نے کہا میں خریدار ہوں. کتنے میں خریدتے ہو؟ اس نے کہا 1 درہم میں. آج رات نے نیلامی کی، میں یزید، زیادہ کون دیتا؟ یہ نے کہا میں 2 درہم. وہ ٹھیک ہے. 2 درہم لیے، ان سے کہا کہ دستہ لاؤ خرید کر، لاڑی فٹ کرنے کے لیے لوہے کے وہ پیس لاؤ، اور رسہ خرید کے وہ تینوں چیزیں لے جاؤ. ہاں جناب نے اپنے دست مبارک سے وہ لکڑی کلاڑی میں فٹ کی. کہا یہ کلاڑی ہے، یہ رسی ہے، 15 دن یہاں نظر نہیں آنا. 15 دن میں یہاں نہ دیکھوں، جنگل جاؤ، لکڑی لاؤ، لا کے بیچو، آمدنی پیدا کرو اور اپنی معیشت اچھی کی. اب اہل علم نے بحث کی کہ اللہ کے نبی کی حیات میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بظاہر احوال سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ عبادت کرو. نماز پڑھو، اللہ کے نبی کی اقتدا میں پڑھو، ان کو دیکھو، ان کی تعلیمات نوٹ کرو. تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرما سکتے کہ افضل عمل کو چھوڑو اور ایک حقیر عمل کرو. جن حالات میں وہ ہے اس میں اس کو یہ بتایا کہ اس میرے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ تو معیشت ٹھیک کرے. تو معیشت کو اہمیت دی اسی حد تک کہ جس حد تک اللہ نے تعلیم دی. تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہ عمل اس کی قدر. ایک تو آپ لوگ سب قرآن پاک کے ترجمے، دوسرا احادیث کے بہت سے مجموعے آ چکے. میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا کبھی، لیکن ایک مجموعہ بہت اچھا ہے مولانا منظور نعمانی، اس کا نام ہے معارف الحدیث. مولانا منظور نعمانی یہ سنبھل کے رہنے والے تھے، یو پی کے، اور زندگی ان کی گزری لکھنؤ میں، اور بڑے عالم تھے.
لکھنے کے بہت ماہر تھے، بہت ساری کتابیں ہیں اور عمدہ لکھتے ہیں، لیکن زندگی گزری مناظروں میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، فلاں فلاں۔ تو جب 70 سال کی عمر کو پہنچے، ایک دن بیٹھے بیٹھے غور کیے، کیا کھویا کیا پایا؟ ان کے ذہن نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے زندگی کھو دی، پایا کچھ نہیں، کیونکہ بحث میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا کام لیں جس سے ایک عام مسلمان کو فائدہ ہو۔ اس پہ غور کیا تو بہت غور کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مسلمانوں میں علم دین کی کمی ہے، تو میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو اس میں علم مل جائے۔ تو انہوں نے پھر مختلف موضوعات پہ آسان زبان میں احادیث کا ترجمہ جمع کیا، کسی بھی فقہ سے جو ایک عام شخص کی ضروریات ہے۔ تو وہ مجموعہ بھی علم دین کے لیے اچھا ہے، معارف الحدیث کے نام سے کراچی میں چھپ چکا۔ تو کوئی بھی چیز آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کی قدر نصیب فرمائے، اپنے احکام کی عظمت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو آدمی احکام خدا بندی کی قدر کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو اس میں کوتاہیاں ہوں انہیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق نصیب فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ جو اس کے گھر کے بانی، وہ بانی ہمارے بھائی طفیل صاحب، ان کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ آگے راحت دے، ان کے دادا دادی، نانا نانی، خاندان بھر کو اس کو فائدہ نصیب فرمائے۔ جس کا حفظ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ اعزاز دیں گے، وہ بہت سے لوگوں کو جنت میں لے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس حفظ کی قدر بخشے، اس پہ عمل نصیب فرمائے، اپنی رحمت سے اس اعزاز سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نیکی نصیب فرمائے، ہمیں آبرو مندی نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو آبرو مندی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت مبارک ہو۔ کیا چیز ہے گھڑی یہ کیا ہے؟ یہ تو کافی ہے، یاد رکھیے دسترخوان بھی چاہو، دسترخوان